بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرخلوص اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور تمام جائز دینی اور دنیاوی حاجات پوری کرے، آمین۔ حلف ایک شہر تھا جہاں مومن رہتے تھے، ان کے دلوں میں حسین رہتا تھا۔ جب ان شہزادیوں کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا قافلہ اس شہر کے قریب پہنچا تو شمر کو اطلاع ملی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس شہر سے نکل جاؤ، ورنہ یہ حلف شہر والے تم سے بغاوت کر دیں گے اور تم سے حلف شہر والے باغی سر چھین لیں گے۔ شمر نے اعلان کیا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس شہر سے نکل جاؤ۔ جب یہ شہر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے تو رات ہو گئی۔ شمر نے دیکھا کہ رات ہو گئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو ایک کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ وہ باغ ایک نصرانی عالم کا تھا جو اپنی ایک اندھی بیٹی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ شمر نے نیزوں سے سر اتارے اور باغ میں رکھ دیے اور امام حسین کا سر انور ایک کھجور کے درخت کے ساتھ سیدھا کر کے باندھ دیا، اور خود وہ شراب پینے لگا۔ اور ایک طرف باغ کا مالی جو نصرانی عالم تھا اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں کھانا لانے، تم بیٹی باغ کی رکھوالی کرنا۔ وہ بولی، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، میں کیا راکھی کروں گی؟ وہ بولا، مجھے پتہ ہے تم اندھی ہو، پر کسی کو کیا پتہ کہ تم اندھی ہو، بس تم یہاں وہاں ٹہلتی رہو، جو شرم والے لوگ ہوں گے وہ جان جائیں گے کہ باغ کے مالک جاگ رہے ہیں۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی اس کھجور کے درخت کے پاس آئی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے تلاوت شروع کر دی۔ چونکہ وہ نصرانی عالم کی بیٹی تھی، جانتی تھی یہ جو بھی ہے پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ بولی، تو مسلمان ہے پر تو کام اچھا نہیں کر رہا، ہماری کھجوریں کیوں چرا رہا ہے؟ تلاوت سنتے سنتے اس کا ہاتھ نیزے پر جا لگا۔ بولی، یہ کیا بلا، نیزہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بولی، کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی دیکھتی کہ تم کون ہو جو نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی، بیٹی اوپر دیکھو۔ اس اندھی لڑکی نے جب اوپر دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے خون کا ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ پر پڑ گیا اور اس کی یہ والی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت سر انور ہے۔ وہ بولی، ایک قطرہ تم نے اپنی مرضی سے ڈالا، ایک خون کا قطرہ میری مرضی سے میری دوسری آنکھ پر بھی ڈال دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے دوسرا قطرہ بھی اس کی آنکھ پر پڑا، اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے پہلی بار زندگی میں کھجوروں کو دیکھا، آسمان دیکھا، ستارے دیکھے۔ پھر اس نے سوچا کہ اب کیوں نہ اپنے والد کو دیکھوں۔ اس عالم کی لڑکی تھوڑا سا آگے گئی۔ اس نے ایک بی بی کو دیکھا جو بیٹھی سر کو جھکائے رو رہی تھی۔ اس لڑکی نے اس عورت سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا دکھ ہے تم کو؟ میرے ساتھ چلو، میرے باغ میں ایک مسیحا ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، چلو اس کو تمہارا دکھ بھی بتاتے ہیں۔ اس عورت نے کھڑی ہو کر اس کا ماتھا چوما اور بولی، جس کے پاس لے جانا چاہتی ہو وہ میرا ہی بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ وہاں سے نکلی اور اپنے باپ نصرانی عالم کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ باپ نے جب سنا کہ میری بیٹی کی آواز ہے پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہے، بیٹی پر کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ وہاں سے جو ہی بھاگا اس کے ہاتھ سے کھانا گر گیا۔ بیٹی نے دیکھا، یہی میرا باپ ہو سکتا ہے جو میری آواز سن کر بھاگ کر میری طرف آ رہا ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، بیٹی آگے گڈھے ہیں، ذرا دیکھ کر بیٹی۔ باپ کی آواز پہچان گئی، بولی، ابو جان آپ تو کھانا لینے گئے تھے، کھانا کہاں ہے؟ باپ بولا، تم کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے؟ وہ بولی، میں دیکھ سکتی ہوں۔ باپ بڑا خوش ہوا اور بولا، یہ کیسے ہوا؟ وہ بولے، ہمارے باغ میں ایک سر ہے
جس نے یہ کرم کیا ہے۔ وہ نصرانی عالم بولا چلو مجھے بھی وہ سر دکھاؤ۔ وہ باغ میں گئے اور سر مبارک کو دیکھ کر کہنے لگا اے عظیم شخص کے عظیم سر، تم کون ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی کیا تم مبالہ جانتے ہو؟ نصرانی عالم بولا میں جانتا نہیں، بلکہ میں بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی اس دن پھر کیا دیکھا؟ پادری بولا میں نے اس دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 شخصیات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو انگلی سے لگایا ہوا تھا، 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کندھے پر بیٹھا تھا وہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اس پادری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور بولا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہو تو میں ان سے جنگ نہ کر دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میں جانوں یا اللہ جانے، تم اس میں نہ آنا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کہاں جا رہے ہیں؟ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔